لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں دوستوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، امت کے نوجوانوں اور طلبہ عزیز، اس جمعے میں آپ سے جو باتیں کرنی ہیں وہ دو باتیں. ایک تو سورۃ العصر کی میں نے تلاوت کی، اس کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ نے جو کامیابی کے راز بتائے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. نمبر دو یہ کہ شب بارات ہمارے سامنے ہے، اس میں بہت سی برائیاں عام ہیں، تو ہمیں کیا پہلو اختیار کرنا ہے جو صحیح پہلو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ بھی آپ کے سامنے مختصراً رکھ دوں گا تاکہ آپ اس رات کی قدر کر سکیں اور ویسے قدر کر سکیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی گئی. اس سورت کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو تدبر الناس على هذه السورة لوسعتهم. اگر لوگ صرف اس سورت پر، اس مختصر سورت پر غور و فکر کر لیں تو پورے قرآن میں ڈوبنے کی اسے ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی یہ نہیں بتایا ہے کہ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے تو پورے میں اللہ اجر و ثواب لکھا ہے، لیکن یہی ایک سورت، چھوٹی سی سورت اس کی کامیابی کے لیے کافی ہوگی. تو وہ سورت میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا. اس میں اللہ رب العالمین نے شاید شوال کے شروع میں نے اس پر خطاب کیا ہے، یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے پھر میں وہ سامنے چار چیزیں رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں. اور یہی چار جو اللہ کے رسول صلی اللہ العالمین نے شرائط بتائے ہیں کامیاب انسانوں کے، اس کے علاوہ پانچویں کوئی شرط نہیں ہے اور اس سے کم بھی کوئی شرط نہیں ہے. چار شرائط ایسی ہے جس بھی انسان کے اندر یہ چار شرائط پائے جائیں گی وہ کامیاب ہے 100%، چاہے وہ دنیا کے کسی طبقے سے، کسی بھی کنٹری، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہوا انسان ہو، اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ کامیاب ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھا رہا ہے، زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ پوری انسانیت ان الانسان لفی خسر، کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. جیسے بولتے نا کہ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک کشتی جا رہی ہے سمندر میں یا ندی میں ہی، بہت سیلاب ہے، ندی میں جا رہی ہے تو وہ کشتی کیا ہے غرق ہو رہی ہے، غرق ہو گئی. تو جو آدمی دیکھ رہے تھے ان سے پوچھ رہا ہے بھائی سارے مر گئے کیا؟ سارے ہی غرق ہو گئے؟ تو آپ کہیں گے کیا؟ ہاں مر گئے، سارے ہی غرق ہو گئے. وہ لوگ بچ گئے جن کو تیرنا آتا تھا، وہ لوگ بچ گئے جو کسی طرح تیر کر ساحل کو پا لیے. اسی طرح اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، سوائے وہ لوگ جو یہ چار تختے پکڑ کر تیرنا سیکھ لیے. جو چار شرائط اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں وہ شرائط ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی ان تمام شرائط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. پہلا شرط کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمایا وہ ایمان والا. ایمان لاؤ، ایمان لانا ہے اور ایمان کیسا ہو؟
फुक़हा फरमाते हैं अल-ईमान यज़ीदु व यनक़ुस, कि ईमान में कमी भी होती है, ईमान में ज्यादती भी होती रहती है। जैसे हम रविश इख्तियार करते हैं उसी एतबार से ईमान में कमी ज्यादती होती रहती है। तो ईमान वैसा लाओ जैसा सहाबा लाए थे। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमिनू कमा आमनन नास, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। ईमान है इनके पास, यानी हमारे पास ईमान है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। मतलब क्या? ऐ ईमान वालों ईमान लाओ जैसा कि लोग ईमान लाए, जैसा कि यहाँ पर लोग से मुराद है सहाबा, जैसा कि सहाबा ईमान लाए। मतलब यानी जाहिर हो रहा है इससे कि हमारे पास वैसा ईमान नहीं जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन चाह रहा है। तो सबसे पहले क्या है, ईमान पर हमें मेहनत करनी है। ईमान क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल है। तो ये कौली है और अमली एतबार से हमें ईमान में ढल जाए। तो सबसे पहली बात क्या है, हम ईमान लाए, ईमान ले आएंगे, दिल में ईमान उतरेगा तो दूसरी शर्त के लिए हम जाएंगे। दूसरी शर्त क्या है? वअमिलुस सालिहात, ईमान के साथ साथ नेक साले अमल करो। अच्छाई का लोगों को क्या है, हुक्म दो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, यानी नेक आमाल को अल्लाह ने बहुत वुसअत दे रखी है। हर वो अमल जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर हो, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका ही क्या है, नेक अमल की एक पहचान है। तो सबसे पहली बात है क्या है, पहली शर्त आमनू व अमिलुस सालिहात, नेक साले अमल करना। नेक साले अमल क्या है? लोग समझते हैं जो नमाज पढ़ रहे वही नेक साले अमल है, ऐसा नहीं है। नेक साले अमल वो तमाम, अभी मैंने बताया, वो तमाम अमल है जो अल्लाह को राजी करने के लिए हो और गलत काम से बचने के लिए हो। कोई आदमी का ठेले पर क्या बेच रहा है, केला बेच रहा है, उसके दिल में सिर्फ ये है कि मैं इस पैसे को कहाँ खर्च करूंगा, हलाल जरिया इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इस पैसे को मैं अपने बच्चों पर खर्च करूंगा, हराम काम से बच जाऊंगा, गलत काम से बच जाऊंगा, मेरे बच्चे क्या है हलाल रोजी खाकर आगे बढ़ेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया ये भी इबादत है। क्या है? ठेले पर क्या है, अमरूद बेच रहा है, ठेले पर केला बेच रहा है, दिल की नीयत सही है और सही नीयत के साथ बेच रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे ये भी क्या है, इबादत है। और मसलन कोई बकरी चरा रहा है, बकरी भी चराना क्या है, इबादत बन सकती है। क्या है? इबादत बन सकती है अगर हम क्या है, खुलूस दिल से, इखलास के साथ अल्लाह के लिए और बच्चों की तरबियत के लिए, हलाल कमाने के लिए, हराम से बचने के लिए अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं तो क्या है, बकरी चराना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है क्या ये इबादत बन सकता है। और फिर क्या है, सियासत भी, अदालत भी, और इबादत तो इबादत है ही है, और सारी चीजें जो इंसान की फलाह व बहबूद के लिए हम करते हैं, अगर नीयत सही है तो ये सारी चीजें क्या है, इबादत बन सकती है। तो पहली शर्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लाइए, ईमान के साथ साथ क्या है, नेक साले अमल। याद रखिए सारों का रिश्ता जुड़ा हुआ है। ईमान होगा तो ईमान वाले अमल के लिए हम आगे बढ़ेंगे, अगर ईमान नहीं है तो ईमान वाले अमल के लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ईमान अंदर से पुख्ता होगा, कवी होगा, ताकतवर होगा। ईमान अल्लाह पर होगा तो अल्लाह के हुक्म को भी हम मानेंगे। ईमान अल्लाह पर होगा तो अल्लाह ही हुक्म देता है नमाज पढ़ने के लिए, तो हम नमाज भी पढ़ेंगे, सारे अमाल करेंगे। तो ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त क्या है, वअमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक। तीसरी शर्त क्या है, तवासौ बिल हक, हक का प्रचार करना, अच्छाई का लोगों को हुक्म करना और बुराइयों से लोगों को रोकना, ये भी तीसरी शर्त है। तीसरी शर्त का ताल्लुक दूसरी शर्त से मिला हुआ है। मतलब यह है कि जब आप नेक अमल करेंगे और नेक अमल खुद कर रहे हैं
تو آپ دیکھیں گے ماحول کا جائزہ لیں کہ بھائی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں لیکن کیا میرا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میں تو جھوٹ سے بول کر بچ رہا ہوں لیکن میرا بھائی کیا ہے نہیں بچ رہا ہے، میں غلط کاموں سے تو بچ رہا ہوں لیکن میرا بھائی غلط کاموں سے نہیں بچ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آگے بڑھیں گے۔ اسی کو کہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کے لیے آگے بڑھیں گے، حق کی ترتیب کریں گے، حق کا پرچار کریں گے، حق کے لیے لوگوں کو پیش کریں گے، آگے بڑھائیں گے، خود بھی آگے بڑھیں گے۔ تو یہ تیسری شرط ہے، اور یہ ایسی شرط ہے بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں اور طلبہ عزیز، یہ ایک ایسی شرط ہے کہ اس امت کا شعار ہے۔ اس امت کو صرف اسی لیے پیدا کیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں پیدا کیا گیا، تمہیں نکالا گیا ہے، اور ہر مسلمان کو نکالا گیا ہے، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام مولانا کا ہے، یہ مفتی کرام کا ہے، نہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہر انسان کا ہے، ہر مسلمان، بلکہ انسان نہیں کا بلکہ ہر مسلمان کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری جانب سے اگر ایک بھی پیغام تمہارے پاس ہے، دین کی ایک بھی بات ہے تو تم وہ آگے شیئر کرو، وہ آگے پہنچاؤ۔ یہ رسپانسبلٹی ہے ہر مسلمان کی، ہر کلمہ گو کی، ہر پڑھے لکھے انسان کی، جو کچھ بھی اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، شریعت کے بارے میں جانتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے وہ بات آگے منتقل کریں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں پیدا کیا گیا، تمہیں نکالا گیا لوگوں کے فلاح کے لیے، تم اچھے کاموں کا لوگوں کو حکم کرو گے اور برائیوں سے لوگوں کو روکو گے۔ تو یہ تیسرا عمل ہے، تیسری شرط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ عمل، ایمان لے آئے۔ ایمان صرف کافی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ نیک صالح عمل بھی ہمیں کرنا ہے۔ نیک صالح عمل صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے، اس کے لیے ہم اٹھیں گے تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو بھی تلقین کریں گے، لوگوں کو بھی کیا ہے دین کی دعوت دیں گے، شریعت کی دعوت دیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے، نماز کی دعوت دیں گے، حج کی تلقین کریں گے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے۔ تو یہ تین شرطیں۔ نمبر 4، چوتھی بھی شرط تینوں سے ملی ہوئی شرط ہے۔ نمبر 4 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا مطلب یہ ہے کہ حق کے راستے میں جو تم تبلیغ کرو گے اور تم جو اللہ کی دعوت دو گے، شریعت کی دعوت دو گے، تبلیغ کرو گے، اس میں جو بھی پریشانیاں پہنچیں گی، مصیبتیں پہنچیں گی، تکلیف پہنچے گی، اور تو اس پر کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، خود بھی صبر کرنا، اور جو مبلغ ہیں، جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی صبر کی تلقین کرنا کہ دیکھو بھائی کیا ہے، یہ تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لوگوں نے پتھر مارے، طائف میں پتھر مارے، اتنا پتھر مارا کہ سر کا خون کیا جوتے میں جا کر چپک گیا، جوتا نہیں نکل رہا تھا۔ تو یہ سارے حوصلہ دینے والی باتیں ہمیں کرنی ہے کہ کوئی آدمی گر نہ جائے، کوئی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی گالی دے دیا تو وہ دین کا کام کرنا نہ چھوڑ دے۔ تو اس کو کہا گیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کرو، صحابہ سے سبق سیکھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیسی کیسی مصیبتیں جھیلی اور پریشانیاں جھیلی، لیکن کیا ہے دین کی تبلیغ سے وہ پیچھے نہیں ہٹے، شریعت کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ اور انہی کی دین ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، تو انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی دین ہے کہ جو آج ہم کیا نماز پڑھ رہے، بڑے خوبصورت انداز میں نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے سینوں پر گولیاں کھائی ہے، سینوں پر گولیاں کھائی ہے اور تمام مصیبتوں کو، پریشانیوں کو جھیلا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں اس طرح کیے کہ 2 دندان مبارک شہید ہوئے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے، پیچھے پلٹ گئے، پہاڑ کا ایک چٹان تھا، اس کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، 2 دندان مبارک شہید ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے،
ان کی شکل مل رہی تھی کن سے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کافروں نے دھوم مچا دیا مصعب بن عمیر کے قتل کو دیکھ کر، ان کی شہادت کو دیکھ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ مصعب بن عمیر تھے جن کی شکل کس سے ملتی تھی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے کیا ہے، میسج ہے کہ وہ ایسے وقت بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کر اٹھے. اور ادھر سے ابو سفیان کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ محمد برابر ہو گیا، محمد بدلہ برابر ہو گیا تھا. بدر میں تم نے میرے 70 کو مارے تھے، احد میں میں نے تمہارے 70 کو مار دیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر منہ کیا دیکھتے ہو، جواب دو انہیں، تمہارے 70 جہنم میں جل رہے ہیں، ہمارے 70 جنت میں چہل قدمی کر رہے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، شکست نہیں کھائی. بڑی بڑی مصیبتیں جھیلی ہے تو ہمیں بھی کیا ہے، شکست نہیں کھانا ہے. ہر اعتبار سے دین کے کام میں آگے بڑھنا. تو 4 شرائط ہیں. نمبر 1 ایمان لانا، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک سارے عمل بھی کرتے رہیں. نمبر 3 کیا، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کریں گے، حق کی بات کو عام کیجیے، شیئر کیجیے، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، جہاں بھی ہو کہ حق کی بات کو پھیلائیے. نمبر 4 کیا ہے، اس حق کی بات پر اگر آپ کو پتھر کھانا پڑ رہا ہے تو اس پر صبر خود بھی کیجیے اور کیا اپنے ساتھیوں کو بھی کہیے بھائی ایسے ایسی مصیبتیں آئیں گی اور تو آنا لازمی ہے. آپ سچوں کے ساتھ رہیں گے، حق پرستوں کے ساتھ رہیں گے تو کیا ہے، آپ کو کیا ہر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو کیا ہے، ان 3-4 شرائط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم کو بھی آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے. اب میں نے شروع میں کہا تھا کہ شب برات آ رہا ہے، 3 منٹ میرے پاس ہے تو میں شب برات کے بارے میں بتا دوں. شب برات کی فضیلت حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے انداز میں فرمایا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اچانک چپکے سے اٹھے. حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی کیا کر رہے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ گیٹ بھی اتنے آہستہ سے لگایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ عائشہ کو ڈسٹرب نہ ہو جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کہا ہے اور نکلے تو کہاں گئے، مسلمانوں کے قبرستان میں پہنچے. حضرت عائشہ کے پیچھے پیچھے کیا ہے، دوڑی کی. ہوتا ہے نا اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیوی نہیں تھی نا، اور بھی بیویاں تھی تو ان کو شک ہوا کہ اور کہیں چلے گئے تو یہ بھی پیچھے سے بولی. دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، بہت خوب دعا کر رہے ہیں. کہا قبرستان میں مسلمانوں کے لیے واپس ہوئے اور اللہ کے رسول چلنا شروع کیا تو یہ بھی تیز میں بھاگی کہ پہلے کہا کہ ہم جا کے آرام سے سو جائیں گے، لیکن سوئیں گی کیا، اتنی کس کے سانس لے رہی تھی، ایسے سانس لے رہی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پکڑی گئی. بہرحال تو یہ شعبان کی 15ویں شعبان کی رات تھی، 15ویں شعبان کی رات تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بتایا کہ عائشہ تمہیں پتہ نہیں یہ کون سی رات ہے، یہ 15ویں شعبان ہے اور اس میں بنی کلب کی بکریوں کے اس پر بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی مقدار میں اللہ رب العالمین جہنمیوں کو معاف فرماتا ہے. ایک جگہ اور حدیث میں آیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اس شب میں 15ویں شب میں آ جاتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اسے روزی دے دوں. اس طرح کی صدائیں اوپر لگتی ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا میں اسے شفا دے دوں. تو یہ ساری فضیلتیں آئی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے. اور پھر 15ویں شعبان کا دن جو ہوگا اس میں روزہ بھی ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن کیا ہے 15ویں شعبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً روزہ رکھا کرتے تھے. تو یعنی اس کا من جملہ اور خلاصہ یہ کہ 3 عمل ثابت ہے اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. نمبر 1 کہ آپ قبرستان جا سکتے ہیں. جو کہتے ہیں قبرستان نہیں جانا چاہیے، قبرستان آپ جائیں، آپ
اپنے مردوں سے کیا ہے اپنے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، چپکے سے نکلے تھے، جو کہاں پہنچے تھے؟ قبرستان ہی پہنچے، جو قبرستان جا کر آپ دعا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 کہ اس رات کو آپ بہت محترم جان کے آپ کورے میں بیٹھ جائیں، اللہ سے دعا کریں، ہر طرح کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، اور پھر تسبیحات پہ لگ جائیں، جس طرح آپ کا دل کرے آپ کریں۔ نمبر 3 15ویں شعبان کے دن میں آپ روزہ رکھیں۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15ویں شعبان اور شب برات کے تعلق سے واضح ترین انداز میں حدیث میں ہے۔ بقیہ حلوہ پوری یہ ساری چیزیں نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اللہ رب العالمین کے